گویا ایمان کا مکمل ہو جانا ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوارے آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جب وہ شادی کر لیتے ہیں تو پھر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح کا معنی ہے کہ کسی چیز کا یک جان ہو جانا، دو جسموں کا یک جان ہو جانا، میاں بیوی کا یک جان ہو جانا۔ اس کی 4 صورتیں ہیں کہ بارش کا برسنا زمین پر، بارش اور زمین کا یک جان ہو جانا، آنکھوں میں نیند کا آنا اور آنکھ کا بند ہو جانا اور نیند اور آنکھ کا یک جان ہو جانا، اور درختوں کی شاخوں کا گھنا ہونے کے ساتھ آپس میں اس طرح جڑنا کہ وہ یک جان ہو کے نیچے سایہ کر دیں، شاخوں کا یک جان ہو جانا۔ اور چوتھا، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر جو اعتماد ہے وہ یک جان ہو جائے، اندھا اعتماد، یہ ہے نکاح۔ اور آج ہم لوگ نکاح کو بس لفظ نکاح تک تو دیکھتے ہیں، اس کے آگے نہیں پتا کہ ہمیں اتنے بڑے بندھن میں باندھا جا رہا ہے تو اس کے احکام کیا ہیں۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑا رشتہ ہے جس رشتے سے آگے نسلیں چلتی ہیں۔ آج امت اس کے علم سے محروم ہے۔ بس بیوی کو گھر تو لائے تھے، اس کے بعد بیوی بیوی نہ رہی اور شوہر شوہر نہ رہا۔ ایسے ہمارے اختلاف شروع ہوتے ہیں گھروں میں، جوائنٹ فیملی میں خصوصاً، کہ ہم پھر وہ سارے رشتوں کے تقدس بھول جاتے ہیں، حالانکہ بہت خیر والی چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الدنیا کلها متاع، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری دنیا ایک متاع ہے، اور متاع عربی میں سبی کو کہتے ہیں، یہ جس کے ساتھ عورتیں برتن صاف کرتی ہیں، سبی۔ پوری دنیا کی یہ قیمت ہے کہ پوری دنیا ایک سبی کے برابر ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب لے جاتا ہے تھوڑا سا سامان، پوری دنیا ایک تھوڑا سا سامان ہے، اور اس میں بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی نعمت ہے، اور جس گھر میں نیک بیوی آ جاتی وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے۔ میرے نبی کے 9 گھر ہیں، 9 گھروں میں بیویاں موجود تھیں، اور اس کے باوجود آپ گھر کا کام خود کر لیتے تھے، سارے کام آپ خود کرتے، اکثر آٹا گوندھ لیتے، جھاڑو لگا دیتے، اپنے کام آپ خود فرماتے۔ آٹا گوندنا ہمارے نزدیک تو بیوی کا کام ہے کہ بیوی گوندے گی، کوئی عورت گوندے گی، مرد کیسے گوندے؟ لیکن میرے نبی نے یہ کام گھر میں کیا، جھاڑو اپنے گھر میں آپ خود لگا دیتے کہ اس نظام کو چلانا ہے دونوں نے مل کے۔ آج گھروں سے یہ چیزیں رخصت ہو گئی ہیں، نام کے رشتے ہیں، اندر سے محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو بھائیو، اس رشتے کو محبت سے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی بڑی محبت سے بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی ہمارے پاس ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، محبت کرتے تھے،
لیکن جب اذان آتی تھی تو آپ ہم سے ایسے ہو جاتے تھے جیسے جانتے ہی نہیں پرائے ہیں کہ اب اللہ نے بلایا ہے۔ حکموں کو میرا نبی زندہ کر کے سکھا کے گیا، گھر کا ماحول معاشرت سکھا کے گئے، بیویوں سے محبت سے بات کرتے آپ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ کبھی کبھی حمیرہ بھی فرماتے تھے، حمیرہ پانی تو لے آؤ۔ آپ پانی لے کر آ گئی پیالے میں، تو فرمایا پہلے آپ پی لیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ ہونٹ لگائے تھے پیالے کو، اسی جگہ ہونٹ لگا کر آپ نے پانی کو نوش فرمایا۔ امت کو سبق دیا کہ بیوی کے ساتھ کتنی محبت کی جاتی ہے۔ ہمیں تو زندگیاں گزر جاتی ہیں بیوی سے محبت پتہ نہیں ہوتا، بس ہم تو یہ کہتے ہیں وہ نکرانی ہے گھر کی۔ نہیں بھائیو، کسی کی بیٹی کو گھر میں لائے ہو، اس کی عزت تمہاری اوپر لازم ہے، اس سے محبت لازم ہے۔ دونوں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے سے محبت بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کی عزت محبت سے زیادہ ضروری ہے، لیکن چونکہ بے تکلف ہو جاتے ہیں تو پھر روزانہ اختلاف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں خوشی ہوتی تھی آپس میں میاں بیوی کے درمیان۔ اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا، آپ نے فرمایا مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ خیارکم خیارکم لأہلکم، اور تم میں پھر بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپناتا ہے۔ تو گھر والوں کے ساتھ محبت سے رہنا بہت ضروری ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کیے جائیں۔ نکاح تمہاری محبت کا پیغام ہے۔ دیکھو نا، ایک جملہ ہی تو بولتا ہے نا کہ جی میں قبول کیتا ہے، ایک جملہ، اور کتھے اکاڑ آتے، کتھے بھائی خانے والے ہیں۔ کوئی سعودیہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کبیر والا خانے وال میں بیٹھا ہے، کوئی کس کنٹری میں، کوئی کس کنٹری میں ہے، اور ان کے آپس میں رشتے ہو جاتے ہیں تو اتنے دور کے فاصلے، مشرق مغرب کے فاصلے، ایک زبان کی بول سے وہ سمٹ کر یک جان ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام نکاح ہے۔ فاصلے ختم، رشتے جڑ گئے، اور یہی زبان ہے جب اس سے لفظ طلاق نکلتا ہے تو دو سکے بہن بھائیوں کے درمیان جب رشتہ ہو چکا ہوتا ہے، اولادوں کی وجہ سے وہ بہن بھائی آپس میں مشرق مغرب جتنے دور ہو جاتے ہیں۔ بیٹی بیٹے کے نہیں بنی تو بھائی بھائی سے لڑ گیا، بہن بہن سے لڑ گئی، بہن بھائی سے لڑ گیا کہ ان کی اولادوں کی آپس میں نہیں بنی اور یہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ صرف اخلاق ہی ہیں جو دوریوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ یہ تمہارا بول ہے، جسے خوشی سے ہم اور میں اور آپ ہم کہتے ہیں جی قبول، اور اس پہ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے رہو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ شخص جو گھر والوں کے ساتھ محبت سے رہتا ہے۔ انا خیرکم لأہلی، پھر آپ نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ بہترین انداز میں، سب سے اچھے طریقے سے گھر میں رہتا ہوں۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے گھر والوں سے میں ہوں۔ آپ گھر میں آتے، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے، حسن حسین کو اٹھاتے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کبھی کبھی تشریف لاتے، تو محبت سے بچوں سے محبت بھی سکھائی آپ نے۔ اپنی بیویوں کے پاس آتے تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حلوہ بنایا، اوپر سے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، میرے نبی کی دوسری بیوی۔ تو سوکن کا گھر ہے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے حلوہ پیش کیا کہ سودہ تو بھی کھا لے، تو وہ فرمانے لگی میں نہیں کھاؤں،
ان کے دل میں کیا تھا یہ اللہ کو پتہ ہے، بہرحال وہ کہنے لگی کہ میں نہیں کھاتی، تو فرمایا سودا کھا لے، وہ کہنے لگی میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں تیرے چہرے پہ لگا دوں گی، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حلوہ اٹھایا ہاتھوں سے، برتن سے، اور ان کے چہرے پہ لگا۔ اللہ کے نبی موجود ہیں اور آپ مسکرا پڑے۔ ہم باہر لوگوں سے تو محبت سے پیش آتے ہیں، گھر داخل ہوتے فرعون بن جاتے ہیں۔ بچے بھی سہم رہتے ہیں، ابا آ گیا، ہوں کام خراب ہے۔ ابھی بیٹے بچے باپ کو دیکھ کے خوش ہوں، باپ گھر نہ ہو، بچے منتظر ہوں آج ابا نہیں آ رہا۔ ادب ایک الگ چیز ہے، خوف ایک الگ چیز ہے۔ بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنا خوف ان کے اندر مت ڈالو کہ بچے سہم جاتے ہیں۔ باپ کھانا کھاتا ہے تو بیٹا بیچارہ ساتھ بیٹھ کے چھوٹا بچہ نہیں کھا سکتا۔ یہ کوئی معاشرت نہیں ہے، اپنے بچوں سے محبت کریں۔ تو اللہ کے نبی جو ہنسے تو حضرت سودا پریشان ہو گئی، تو پھر پتہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، کندھے پکڑے، ہاتھ پکڑ لیے، اور حضرت سودا سے فرمایا سودا چل اب تو بھی بدلہ لے لے۔ انہوں نے بھی اٹھایا اور منہ پہ حلوہ لگا دیا، اور کوئی برا محسوس نہیں ہوا پوری محفل میں۔ بس پورے وقت میں سب ہنسی خوشی، یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے۔ آپ تشریف لائے، امی عائشہ لیٹی ہوئی تھی ایسے چارپائی پہ جیسے ہم پڑے ہوتے ہیں۔